بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اہم پروگرام میں مجھے شرکت کی دعوت دی اور بولنے کا موقع دیا۔ اس سے پہلے میں اس پروگرام سے اور اس کے مقاصد سے واقف نہیں تھا، تو میرے لیے خود ہی اچھا ایک تجربہ ہے کہ ہم آپ کی کوششوں سے واقف ہو سکیں، اور میری دعا ہے کہ آپ کے یہ پروگرام اور یہ اس حوالے سے جو آپ کی کوششیں ہیں وہ کامیاب ہوں۔ اور اس سیریز کے جو لیکچرز ہیں ان کے عنوانات تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آج جو آپ نے جس عنوان پہ مجھے اور برادر محترم جنید صاحب ان کو آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پہ بولنے کا موقع دیا ہے، خاص طور سے جنید صاحب کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن یہ ان دونوں کا تعلق بہرحال معاش سے وابستہ ہے، اور فارغین مدارس کے لیے معاش کا موضوع بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جو اہل مدارس ہیں ان کا مزاج یہ رہا ہے کہ وہ زیادہ تر اس طرح کے موضوعات کو ڈسکس نہیں کرتے، بحث میں نہیں لاتے، اور اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال دن بدن ایک لمحہ فکریہ بنتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ بغیر معاشی اطمینان اور استقلال کے کسی بھی میدان میں کام کرنا، فکر و تحقیق کا میدان ہو، دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، یا اور دوسرے اکیڈمک اور سوشل فیلڈز ہوں، اس میں مشکل ہے۔ تو یہ آپ کی فکر بہت اچھی ہے کہ اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا امکانات خاص طور سے ہمارے مدارس کے فضلہ کے لیے ہیں، وہ ان امکانات کو کس طریقے سے موجودہ دور میں ایکسپلور کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ جو دیگر اسٹریمز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، ان کے فضلہ کے لیے، ان کے گریجویٹس کے لیے جو امکانات ہیں، وہ امکانات فضلہ مدارس کے لیے معاشی سطح پہ محدود ہیں۔ لیکن محدود ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جن کو وہ عبور نہیں کر سکتے اور وہ موجودہ دور میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، لیکن بلا شبہ ان کے لیے مسائل ہیں، اس لیے اس طرح کی گفتگو کی بہت زیادہ اہمیت بلا شبہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت زیادہ مشہور قول ہے حضرت سفیان ثوری کا کہ اگر اہل دین کے پاس، علماء کے پاس، ہم علماء کے پاس اگر مال نہ ہو، معاشی خوشحالی نہ ہو، تو ہمیں عمرا اپنے ہاتھوں کا رومال بنا لیں گے۔ لولا المال لدینا لتمندل بین الامراء یا لتمندل بین الملوک، یہ ان کا قول ہے اور یہ مشکات المصابیح میں ہے۔ یہ اس خیر القرون کی بات ہے کہ جب یہ صورتحال سفیان ثوری دیکھ رہے تھے کہ اگر علماء کے پاس مالی خوشحالی نہ ہو تو پھر وہ دوسروں کا شکار ہو کر کے رہ جاتے ہیں، اور اپنا جو ان کا کردار ہے، جو ان کا سماجی اور دینی کردار ہے، وہ مشکوک ہو کے رہ جاتا ہے اور محدود ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں اس کی کس قدر زیادہ اہمیت ہے، لیکن ہمارے مدارس میں اس پہ ذرا توجہ کم دی گئی ہے، اور اس وجہ سے یہ صورتحال اور مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف شکلوں میں اس کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں۔ جن میں سے ایک مظہر خود یہ ہے کہ مدارس کی تعداد تو بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس میں خود ایک معاشی فیکٹر کام کر رہا ہے، جبکہ جو دینی اور جو دوسرے سیکٹرز ہیں، جو دوسرے میدان ہیں، ان میں نمائندگی ہمارے مدارس کی محدود سے محدود ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ گویا کی ہے۔ بہرحال تو مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے اسلامک اسٹڈیز کے مواقع اور امکانات کا۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے
جو کچھ پوائنٹس میرے سامنے ہیں، میرے ذہن میں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن اس حوالے سے جو دوسرا پارٹ جو ہمارے جنید صاحب کا ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ اس کو کور کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، اسلامک اسٹڈیز کا موضوع نیا نہیں ہے، کافی پرانا ہے، کافی متعارف ہے، معروف ہے۔ عالمی سطح پہ اس کی اپنی اہمیت اور پذیرائی ہے، خاص طور پہ مغربی ممالک میں وہاں کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، بڑی بڑی جامعات ہیں، وہاں کے جو اہم شعبے ہیں، ان اہم شعبوں میں ریلیجس اسٹڈیز کا شعبہ یا ہیومینٹیز کا شعبہ جس کے تحت اسلامک اسٹڈیز آتا ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی پریسٹیجیس اور بہت ہی آنرفل یہ شعبے سمجھے جاتے ہیں، اور اس سے جو وابستہ لوگ ہیں یہ سمجھے جاتے ہیں۔ اور مغرب میں اس کی روایت تو بہت ہی قدیم ترین رہی ہے۔ یہ مغرب کی بات پہلے ہم نے اس لیے شروع کی کہ دراصل اسلامک اسٹڈیز کا تصور استشراق سے وابستہ ہے، اورینٹلزم سے وابستہ ہے۔ اورینٹلزم کی جو تحریک چلی شروعات تو اس کی کچھ 12ویں 13ویں صدی میں ہو گئی تھی، لیکن وہ باضابطہ طور پہ 18ویں 19ویں صدی میں بہت زیادہ سرگرم رہی، تو بڑی کھیپ پیدا ہوئی، ایسی نسلیں نکلیں ویسٹرن اکیڈمیشینز کی، اورینٹلسٹ کی، بڑے بڑے اسکالرس کی، جنہوں نے اسلام کو پڑھنا چاہا اور پھر بڑے پیمانے پہ انہوں نے اسلام پہ کام کیا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کے جو بھی موضوعات ہیں، چند کچھ ہی ایسے موضوعات ہوں گے جن کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا ہوگا، ورنہ اکثر موضوعات کو انہوں نے ٹچ کیا، اور انہوں نے تحقیق، تصنیف اور ترجمے کے حقیقت یہ کہ انبار لگا دیے۔ اور اس حوالے سے یورپ میں اور امریکہ میں، خاص طور سے یورپ کے مختلف ملکوں میں، فرانس، جرمنی اور UK، ہالینڈ، یہ 4-5 جگہوں پہ زیادہ، اور دوسری جگہوں پہ جرمنی 4-5 جگہوں پہ زیادہ اور دوسری جگہوں پہ اس سے کم، جیسے اٹلی یا اسپین وغیرہ یا کچھ، ان جگہوں پہ بڑے بڑے جو ادارے قائم ہوئے ایشیاٹک سوسائٹی کے نام سے، اور اس میں انہوں نے مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کے نام سے، نیئر ایریا اسٹڈیز کے نام سے، اور ریلیجس اسٹڈیز کے نام سے، اس طرح ایشین اسٹڈیز کے نام سے، مختلف حوالوں سے انہوں نے اسلام کو، اسلامی کلچر کو، اسلامک سویلائزیشن کو، تاریخ کو، اسلامک تھاٹ کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور اس طریقے سے وہاں اسلام جو ہے ایک بڑا موضوع بن گیا ان کی تحقیق کا، ان کی تصنیف کا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہاں تو یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز چھا گئی۔ مجھے بار بار جانے کا اتفاق ہوا ہے مختلف یونیورسٹیز میں، خاص طور سے امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں، تو وہاں تو اسلامک اسٹڈیز کی فصل تو لہلاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہاں یہ بھی ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو امریکہ سے تعلق رکھنے والی، ویسٹ سے تعلق رکھنے والی خاص طور سے، اور ان کے علاوہ عرب سے تعلق رکھنے والے لوگ اور انڈیا پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اسلامک اسٹڈیز پڑھنے اور پڑھانے میں باضابطہ طور پہ لگی ہوئی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی نظر آئے جو گئے تھے انجینئرنگ کرنے کے لیے اور انہوں نے اسلامک اسٹڈیز اختیار کر لیا، یا اسلامک اسٹڈیز یا انجینئرنگ یا اس طرح کے دوسری چیزوں کرنے کے بعد پھر انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کو اختیار کر لیا، اس لیے کہ اسلامک اسٹڈیز کے مواقع اور امکانات وہاں غیر معمولی ہیں۔ یہ جو مواقع اور امکانات وہاں پیدا ہوئے ہیں وہ خاص طور سے جو ہم نے بتایا کہ وہ اورینٹلزم، استشراق کی بنیاد پہ یہ سارے امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اس میں جو کچھ واقعات ہوئے، جیسے 1979 میں جب ایران کا انقلاب ہوا، تو اس کے بعد اسلام کو پڑھنے کا بہت زیادہ رجحان پیدا ہوا۔ اس سے پہلے رجحان بہت زیادہ محدود تھا،
اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ، اس 79 کے واقعے کے بعد دوسرا سب سے بڑا واقعہ تھا جس نے عالمی سطح پہ اسلام کو، مسلم فکر کو، اسلامی فکر کو، اس کی ثقافت کو، اس کی تاریخ کو، اس کے عقائد و نظریات کو بحث و مباحثے کا موضوع بنا دیا. اور اس وجہ سے جو ہے اسلامک اسٹڈیز، اسلامی مطالعات ایک بڑا موضوع بن گیا، ریسرچرز کا، اسکالرز کا، اکیڈمیشینز کا، پولیٹیشینز کا، ان تمام لوگوں کا ایک بڑا موضوع بن گیا. تو اگر آپ گلوبل لیول پہ دیکھیں تو اسلامک اسٹڈیز کے تو امکانات غیر معمولی ہیں اور بہت زیادہ وسیع ہیں، اور اس کی پوری تاریخ ہے جو آپ نے دیکھی. تمام بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو وہاں کی ہیں وہاں یہ پائی جاتی ہیں، یعنی اس کے شعبے پائے جاتے ہیں. جیسے پرسٹن ہے، پرسٹن میں قاسم کیا ہیں ہمارے قاسم زماں بہت بڑے اسکالر ہیں، میری ملاقاتیں بھی ان سے ہیں. امریکہ میں جو چند بڑے لوگ ہیں ان میں سے قاسم زماں صاحب ہیں. ڈیوک یونیورسٹی ہے، اسی طرح سے نوٹر ڈیم یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف شکاگو ہے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ہے. اس طرح کی بڑی بڑی جو ایموری یونیورسٹی ہے، یہ سب یونیورسٹیز ہیں جہاں کافی بڑے پیمانے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے، یہ سب میں بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اسی طرح سے یو کے میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، جس کو آپ سرچ کرنے سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اچھی خاصی یونیورسٹیاں جو ہیں. لندن میں 2-3 یونیورسٹی ہے، وہاں پڑھایا جاتا ہے اسلامک اسٹڈیز کو. اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ میں وغیرہ، اور اس طرح سے جرمنی میں ایڈنبرا یونیورسٹی آپ کے اسکاٹ لینڈ میں، اس طرح جنوری میں، اور مختلف اس میں. اس طرح سے آپ دیکھیں تو درجنوں یونیورسٹیز یہ یورپ اور امریکہ میں کام کر رہی ہیں، اور وہاں سے پڑھنے اور پڑھانے والے کی ایک بہت بڑی تعداد وابستہ ہے. تو اگر آپ اس سطح پہ اسلامک اسٹڈیز کو دیکھیں تو اس پہ تو غیر معمولی امکانات پائے جاتے ہیں. اب جو ہم جس اسکوپ کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس سطح پہ دیکھیں گلوبل لیول پہ، تو اس کے امکانات غیر معمولی ہیں، انتہائی وسیع ہیں، اور اس کا دائرہ بہت زیادہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، وہ دائرہ کم نہیں ہوگا. اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اور لیکن اگر آپ انڈیا میں آئیں تو بلا شبہ انڈیا میں، یعنی نیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں اس کے پرسپیکٹو میں، تو اس کے امکانات نسبتاً محدود ہیں، اس کا اسکوپ نسبتاً محدود ہے. اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جو صورتحال ہے اور جو صورتحال رہی ہے پاکستان، بنگلہ دیش اور اس طرح کے، اس میں تو کافی ہیں. پاکستان کے میں تو اکثر جگہوں پہ، اکثر یونیورسٹیز میں اس کی اسلامک اسٹڈیز ہے اور ڈگری کالجز ہیں. اس لیے مدارس کے جو طلبہ نکلتے ہیں، جو فارغین نکلتے ہیں، وہ بس براہ راست وہ ایم اے کر کے پی ایچ ڈی کر کے لگ جاتے ہیں، ایک بڑی تعداد وابستہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہے. عرب میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن تھوڑا سا اگر عرب پہ ہم آئے تو، لیکن یہ کہ انڈیا میں اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں محدود ہے. یہاں جو اس وقت جو مختلف یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز کے شعبے ہیں، ان میں سب سے پرانا جو شعبہ ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ ہے. غالباً 50 سے 51 میں وہ قائم ہوا آزادی کے بعد. جامعہ ملیہ ہے، جامعہ ملیہ میں بھی پہلے کمبائنڈ تھا، وہ کچھ پرشین کے ساتھ تھا، پھر وہ 80s میں وہ الگ ہوا. جامعہ ہمدرد میں ہے، کشمیر یونیورسٹی میں ہے، اور کشمیر ایک یونیورسٹی آف اونتی پورہ ہے، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی اس میں ہے. عثمانیہ یونیورسٹی میں ہے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ہے، اس کے علاوہ عالیہ یونیورسٹی میں ہے، اور پٹنہ کی مظہر الحق یونیورسٹی میں ہے. اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 6-7 یونیورسٹیز میں باضابطہ طور پہ یہ اسلامک اسٹڈیز کے شعبے پائے جاتے ہیں. پرائیویٹ لیول پہ 2-4 جگہوں پہ ہے. ایک تو بی ایس عبد الرحمن یونیورسٹی تمل ناڈو میں ہے، وہاں ہے، اور خاص طور سے وہاں ہے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ اس طرح کی یونیورسٹیز ہیں جن میں امکان ہے کہ وہ اس طرح کا شعبہ جلدی سے جلد وجود میں آ جائے، یعنی پائپ لائن میں ہے ایک طرح سے، جس میں سے
یہ جو ہے معین الدین چشتی یونیورسٹی جو ہے لکھنؤ والی ہے، اس میں شانتی نکیتن کلکتہ میں بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ ہے ڈپارٹمنٹ، لیکن اس پہ پوسٹیں ابھی نہیں آئی ہیں۔ تو اس طرح سے لکھنؤ یونیورسٹی میں عرب کلچر کے نام سے ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں عرب کلچر اسلامک اسٹڈیز دونوں کو گویا کہ لے لیتے ہیں۔ اور اس طرح سے کمپریٹو ریلیجن کے جو کچھ شعبے ہیں، جس طرح سے جامعہ ملیہ میں ہے یا اور جگہوں پہ ہے، اور عرب کلچر کے حوالے سے بھی اسلامک اسٹڈیز کو کئی جگہ پہ کمبائن کر لیا گیا ہے، یا ایک دوسرے سے ایکسچینج ہے، اور اس طرح سے اس میں جو ویکنسیز آتی ہیں اور اس میں اسلامک اسٹڈیز کو بھی لے لیتے ہیں۔ اس طرح سے بعض جگہوں پہ جیسے پنجاب یونیورسٹی میں بعض ریلیجس اسٹڈیز کے شعبے ہیں، اس میں بعض پوسٹیں اس طرح کی ایک دو رہتی ہیں جس میں اسلامک اسٹڈیز کو بھی لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے موٹے طور پہ۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز کے جو شعبے انڈیا میں کام کر رہے ہیں، کشمیر میں اس کی صورتحال زیادہ بہتر ہے، ظاہر ہے وہاں میجورٹی میں ہے مسلمان، تو اس لیے وہاں ڈگری کالجز کے لیول پہ بھی مختلف ڈگری کالجز میں اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے، اور کیرلا کے میں بھی کئی ڈگری کالجز میں کیرلا میں بھی اسلامک اسٹڈیز ہے۔ یہ اس کا سیناریو ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا، جس سے ایک اندازہ آپ کو ہو سکے کہ اسلامک اسٹڈیز کس اردو یعنی جو اگر ہم اس پرسپیکٹو میں چونکہ بات کر رہے ہیں کہ جو مدارس سے جو فارغین نکلتے ہیں تو وہ یا تو جو آپٹ کرتے ہیں عربی آپٹ کرتے ہیں، یا اردو، پرشین، اور کیا کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز جو ہیومینٹیز کے، سوشل سائنسز کے جو شعبے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو اردو یا عربی یا پرشین، یہ انڈیا کے زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیوں میں، بہت زیادہ مختلف یونیورسٹیز میں اس کے شعبے پائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہاں زیادہ سے زیادہ اسامیاں نکلتی رہتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم رہتے ہیں، دستیاب رہتے ہیں، جن کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کے کمپریزن میں اگر آپ دیکھیں تو اسلامک اسٹڈیز تو کے شعبے کم ہیں، جو ہم نے بتایا تقریباً، کچھ آگے پیچھے کچھ ہوگا یہ ہے۔ لیکن اس کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ جو اردو یا عربی یا فارسی کے جو شعبے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پھر لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، اور بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ شعبے ہیں کثیر تعداد میں، لیکن چونکہ ہر جگہ پڑھانے کا نظم ہے، تو وہاں پھر اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں، جو ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک دو پوسٹ نکلتی ہے تو پھر لوگوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں اتنی بڑی۔ تو اگر اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اسلامک اسٹڈیز میں وہ صورتحال نہیں، اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی وغیرہ یا اور جو دوسرے جو ہم نے بتایا، اس میں جانا زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، تو اسلامک اسٹڈیز کی طرف لوگوں کی رغبت ذرا سا کم ہوتی ہے۔ تو ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جامعہ ہمدرد میں کچھ سالوں پہلے ویکنسی آئی تو 5 ویکنسی ایک ساتھ آئی، عالیہ یونیورسٹی میں ویکنسی آئی تو 5 ویکنسیز آئی ہیں، ابھی چند مہینہ پہلے 5 ویکنسیز ایک دفعہ آئی ہیں۔ تو یہاں شاہ ہمدان جو اونتی پورہ والی یونیورسٹی کا وہ ہے، اس میں ادھر بھی پوسٹیں آئی ہوئی تھیں، وہاں پوسٹیں آتی رہتی ہیں۔ مانو میں چند پوسٹ تو اس سے پہلے آئی ہے، لیکن ابھی اور کئی پوسٹیں ہیں جو آنا باقی ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں، اس کا کیمپس جو سری نگر میں ہے، اس میں 2-3 لوگ ہیں، ان میں اور بھی کئی پوسٹوں کا آنا یقینی ہے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو اسلامک اسٹڈیز کے شعبے ہیں، اس میں ابھی بھی کافی ضرورت ہے، اور آنے والے دنوں میں کافی بڑی تعداد میں پوسٹیں آئیں گی، اور آ رہی ہیں، آئیں گی، اور اس طرح سے ضرورت ہوگی کہ باصلاحیت لوگ وہاں اپلائی کریں، ان کے لیے منتخب کیے جائیں۔ ایک جو ٹرینڈ ہم نے بتایا کہ یہ چلا ہے کہ کچھ پرائیویٹ لیول پہ بھی اسلامک اسٹڈیز کو
لایا جا رہا ہے، جس میں ایک BS عبدالرحمان یونیورسٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اسلامک اسٹڈیز کا بہت اچھی طرح سے وہ کام کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے کیرلا میں اس کے تجربات ہیں، لیکن اس کی معلومات میری بہت زیادہ تفصیلی کچھ نہیں ہے، کہ وہاں بھی مختلف پرائیویٹ سطحوں پہ بھی اسلامک اسٹڈیز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے اور اس کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ تو منظرنامہ ہے جو آپ نے دیکھا۔ اسلامک اسٹڈیز میں بنیادی طور پہ یعنی اسلامک اسٹڈیز میں آنے والوں کے لیے جو اصل اہمیت جس چیز کی ہے، دراصل وہ ان کی صلاحیت ہے۔ اصل ان کی صلاحیت کا زیادہ، یعنی ڈگری اور سند سے زیادہ اصل میں صلاحیت کا زیادہ میری نظر میں دخل ہے، کہ اگر ان کے پاس صلاحیت ہو، معیاری صلاحیت ہو، تو ان کے لیے امکانات زیادہ ہیں اور امکانات کے زیادہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو دیگر شعبے ہیں اس میں اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور کچھ لمسم نالج ہے تو بس وہ کام چلاؤ کافی ہو جاتا ہے، لیکن اسلامک اسٹڈیز میں اپنا راستہ بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس امتیازی صلاحیت پائی جاتی ہے تو وہ امتیازی صلاحیت کی بنیاد پہ یقینی طور پہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ان صلاحیتوں میں اصل میں جو 2-4 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک صلاحیت تو آپ کے زبان کی ہے، لینگویج کی ہے۔ وہ یہ رہا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز میں آنے والے صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، ذرا سا کچھ بتائیں عادل صاحب۔ اچھا، تو صورتحال یہ ہے کہ ہے آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، 10 منٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ اس سے پہلے۔ تو میں نے کہا کہ اصل اس میں جو ہے اس کی اہمیت خاص طور سے اسلامی اسٹڈیز کے حوالے سے صلاحیت کی ہے، اور اس صلاحیت میں جو 2-3 پوائنٹ جو ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک تو زبان کی صلاحیت ہے، یعنی آپ کے پاس آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے اور آپ کی عربی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اسلامک تراث سے، اسلامک سورسز سے آپ براہ راست استفادہ کر سکیں، اچھی طرح سے اس کو سمجھ اور سمجھا سکیں۔ تو آپ کی عربی آپ کو جاننا چاہیے، اور خاص طور سے آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو مدارس کے فضلہ جو یونیورسٹیز کا رخ کر رہے ہیں، ان کی باصلاحیت جو تعداد ہے وہ دراصل عربی اور دوسرے شعبوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہمیں نوکری نہیں ملی، ملازمت نہیں ملی، تو کم سے کم ترجمے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تو یہاں رہ کر کے ترجمے کی بنیاد پہ روزگار کا بندوبست ہو جائے گا، یا پھر گلف کنٹریز میں ہم چلے جائیں گے تو وہاں زبان کی بنیاد پہ ان کے لیے معاشی بندوبست ہو جائے گا۔ تو اس لیے زیادہ بڑی تعداد جو ہے اس جو مدارس کے فضلہ کی اچھے باصلاحیت لوگوں کی جو آتی ہے، وہ تو اس طرف کا رخ کر لیتی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کا رخ کرنے والی جو تعداد ہے وہ بالکل دوسرے یا تیسرے نمبر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسلامک اسٹڈیز کا رخ کرتے ہیں، جن کو صرف اردو آتی ہو، عربی انگلش کا کچھ پتہ نہ ہو اور صلاحیت محدود ہو۔ زیادہ بڑی تعداد اس طرح کی آتی ہے، ان کے لیے بڑے مسائل اور مشکلات بلا شبہ ہیں، کیونکہ اگر آپ صرف ہندوستان کے پیمانے پہ اس میں دیکھیں کہ اس میں آپ کے لیے مواقع اور امکانات ہوں گے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ مواقع اور امکانات اسلامک اسٹڈیز میں دوسرے سبجیکٹس کے بنسبت محدود ہیں۔ لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ریسرچ کی، تحقیق کی، ترجمے کی اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے تو پھر آپ کا دروازہ عالمی سطح پہ کھل جاتا ہے۔ آپ کے لیے خاص طور سے جیسا ہم نے بتایا مغربی یونیورسٹیز میں کافی بڑے مواقع ہیں، کافی بڑے امکانات ہیں۔ ادھر پچھلے 20-30 سالوں میں یہ امکانات بہت زیادہ وسیع ترین ہو گئے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس سے وابستہ ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ لوگ دوسری اسٹریم کو چھوڑ کر کے اسلامک اسٹڈیز میں آتے ہیں۔ میرے اپنے تعلق کے کئی لوگ ہیں خاصے جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈی ادھر مکمل کی اور اس طرح اور ادھر لگ گئے۔ بہت سارے جو کالجز ہیں، ڈیونٹیز کالجز کا رواج ہے عام طور سے یورپ اور امریکہ میں، تو اس کے پیرلل پھر وہ اسلامک اسٹڈیز یا ریلیجس اسٹڈیز یا مڈل ایسٹرن اسٹڈیز، ساؤتھ ایشین اسٹڈیز، ان کے حوالے سے ان کی وہ کھپت ہو جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اس کے خاص طور سے انگلش کی اچھی صلاحیت ہو
اور عربی کی ایسی صلاحیت ہو کہ آپ اپنے ماخذ سے، اسلامی ماخذ سے براہ راست استفادہ کر سکیں۔ اسلامک اسٹڈیز کا کنسپٹ مغرب میں یہ ہے کہ آپ جو ہے بغیر اس کو اسی زبان میں، یعنی بغیر عربی کے اگر آپ اسلامک اسٹڈیز پڑھتے یا پڑھاتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ہمیں بہت سارے ہمارے لوگ ہیں ہمارے ٹچ میں، امریکہ کے بھی اور بعض دوسرے اس کے بھی، کہ بہترین عربی جانتے ہیں، اور وہاں مجھے خود بھی تھوڑا کچھ کلاسوں بھی لینے کا اتفاق ہوا، اس سے بھی مجھے اندازہ ہے کہ جو ایم اے وغیرہ کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے، وہ سب عربی جانتے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ چیز بہت زیادہ محدود ہے، اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو بہرحال جو لوگ اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہندوستان کی سطح پہ جو مواقع ہیں ان میں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز کے لیول پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پوسٹیں ہیں، جو شعبے ہیں جن کا میں نے ایک اندازہ آپ کو بتایا، اس حوالے سے یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس امکانات کے وسیع ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام ایک بہت بڑا اس وقت موضوع ہے اور ہندوستان اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافی اسلام پہ بحث و مباحثہ یہاں بھی ہے، اور دیکھیں تو پچھلے دنوں میں مختلف، جیسے مظہر الحق یونیورسٹی میں پہلے نہیں تھا اسلامک اسٹڈیز، ڈیفالٹ پڑا ہوا تھا، اب اس کو کھول دیا گیا۔ چند سال پہلے مانو میں قائم ہوا تو جوہر یونیورسٹی تو خیر وہ ختم ہو گئی، ورنہ وہاں بھی اسلامک اسٹڈیز تھی۔ تو اس طرح سے آنے والے دنوں میں اس بات کا مکمل امکان ہے کہ یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز کے شعبے کھلیں گے اور نئے امکانات پیدا ہوں گے ان کے لیے۔ ایک تو وہی ہے جو سب سے بڑی سطح ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں اسکوپ کی۔ دوسری جو ہے جو اچھے باصلاحیت جو فضلہ ہیں اسلامک اسٹڈیز کے، جنہوں نے مدارس سے پڑھا ہے، وہاں سے ان کو ایک اعتباریت، اوتھینٹسٹی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر اب اسلامک اسٹڈیز سے اگر وہ ایم اے کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جو دروازہ کھلتا ہے، ایک تو بہت ساری این جی اوز ہیں، وہ نیشنل لیول پہ بھی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی بڑی بڑی این جی اوز کام کر رہی ہیں جو مختلف میدانوں میں۔ اس میں ایسے ایکسپرٹ چاہیے جو اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر سکیں، ان کے کو آپٹ کر سکیں۔ تو این جی اوز کے ساتھ اس طرح کی عالمی یا نیشنل لیول کی این جی اوز کے ساتھ، لیکن زیادہ تر عالمی سطح کی، ان کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک بڑا امکان جو آن لائن جو اس وقت جو صورتحال بنی ہے آن لائن تعلیم کی، ایجوکیشن کی، اس حوالے سے اسلامک اسٹڈیز کے لیے امکانات کافی وسیع ہیں کہ آپ اپنے طور پہ آپ اس طرح کے کورسز شروع کر سکتے ہیں، ڈپلوما شروع کر سکتے ہیں، مختلف طرح کی چیزیں لانچ کر سکتے ہیں اور کہیں بھی بیٹھ کر کے آپ اس کو چلا سکتے ہیں، اور عالمی سطح پہ آپ ایسے لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے معاش کی بھی کفالت کرے گا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو دوسرے بھی فائدے ہوں گے۔ ان کے علاوہ جو ہے بہت بڑی تعداد میں، انڈیا میں کم اور دوسری جگہ پہ زیادہ، جو مختلف لائبریریز ہیں، مخطوطات کے شعبے ہیں، میوزیم ہیں، اسلامک آرٹ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے مغرب میں۔ تو اس حوالے سے بھی مختلف سطحوں پہ گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ لیول کے بہت سارے ادارے قائم ہیں جہاں پوسٹیں نکلتی رہتی ہیں اور جہاں اس طرح کی ضرورت رہتی ہے کہ وہ اسلامک اسٹڈیز کے لوگ ان سے وہ ہوں۔ ایسے کئی لوگوں سے ہماری اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے جو اس طرح کے اداروں سے وابستہ ہیں۔ تو یہ گویا کہ پرائیویٹ لیول پہ اس طرح کی چیزیں آن لائن کافی وہ ہو گئی ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہم نے بتایا کہ مختلف این جی اوز اور یہ ادارے یا انسٹیٹیوشن جو کام کر رہے ہیں، ان میں بھی آپ کے لیے امکانات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا گویا کہ خاکہ ہے جو اسلامک اسٹڈیز کے لیے ہے۔ بعض لحاظ سے آپ کے لیے چاہے حوصلہ شکن لگتا ہو، لیکن حوصلہ افزا ہے اگر، جیسا کہ ہم نے بتایا، کہ اگر اس کے لیے صلاحیت اور معیار کی شرط کو برتا جائے۔ بس آخری بات ایک دو کہ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے جو آج کل جو بہت زیادہ چیزیں جو مضامین کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، ان میں مثال کے طور پہ اسلامک فائنانس ہے۔ اسلامک فائنانس کو انڈیا اور باہر بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، خاص طور سے مغرب میں بہت زیادہ۔ تو اسلامک فائنانس میں کورسز ہیں، جیسے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں ہے، یہاں بھی ہے بعض جگہوں پہ،
تو کچھ تو ہم لوگ بھی پڑھاتے ہیں. تو اسلامک فائنانس میں اگر آپ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے کرتے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، امتیازی صلاحیت. اسی طرح سے اسلامک لا کو اور اسلامک آرٹ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اگر آپ اسلامک لا یا اسلامک آرٹ میں آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے حوالے سے اپنا کچھ اسپیشلائزیشن اگر آپ بناتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، تو پھر اس میں آپ کے لیے امکانات کافی وسیع تر ہو جاتے ہیں. یہ گویا کہ یہ ہے. میرے خیال سے ٹائم